بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کے یہاں کچھ مہینے، کچھ راتیں، کچھ دن ان کا ایک خاص مقام ہے، کچھ الگ فضیلت رکھتے ہیں۔ جیسے دنوں کے اندر جمعہ کا دن، آج کا دن، یہ دنوں کا سردار ہے، مسلمان کی ہر ہفتے کی عید ہے۔ راتوں کے اندر شب قدر کی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے سال کے 12 جو مہینے ہیں، ان مہینوں کے اندر سب سے افضل جو مہینہ ہے، اللہ کو جو بڑا پسند ہے جو مہینہ، وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ، بہت برکت والا۔ شعب الایمان کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کو اگر پتہ چل جاوے کہ رمضان کیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ یہ ہے کیا، تو تمنا یہ کرے گی کہ پورا سال ہی رمضان رہے، کہ بس اللہ پورا سال رمضان ہی رکھے۔ یعنی اللہ نے اس میں کیا رکھا ہے اس رمضان کے مہینے کے اندر، اس کی فضیلتیں کتنی زبردست ہیں۔ اگر ایک لفظ میں کہا جاوے تو رمضان یہ ہے کہ بس اللہ دینے پہ آئے ہیں، بس اللہ دینا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، یہ ہے ایک لفظ میں رمضان اگر کہیں۔ ویسے فضیلتیں اگر دیکھنے جاویں تو بہت ساری ہے، لیکن اگر ایک لفظ میں اگر رمضان کہا جاوے تو یہ ہوتا ہے کہ بس اللہ اس مہینے کے اندر دینے پر آئے ہوئے، تھوڑی سی کوشش کرنے پر یہ ثواب، تھوڑا سا عمل کرنے پر یہ بدلہ، تھوڑی سی محنت کرنے پر یہ چیزیں، تو اللہ کی طرف سے یہ مہینہ گویا بس وصول کرنے کا مہینہ ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، جنت کو کھول دیا جاتا ہے، شرکش شیطان جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو قید کر دیتے ہیں، فرض کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، نفل بڑھ کے فرض کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ دن کی خاص عبادت اللہ نے روزہ ایسا رکھا ہے کہ اس روزے کے اندر منہ سے بدبو پیدا ہونے پر اللہ فرماتے ہیں مجھے مشک سے زیادہ پسند ہے۔ رات کے اندر اللہ نے تراویح کی قیام کو رکھا ہے، تراویح کے پڑھنے کو رکھا ہے، اتنا زیادہ پسند ہے، ایک ایک سجدے کے اوپر اللہ کتنے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس مہینے کے اندر اگر کوئی عمرہ کر لیتا ہے، حضور نے فرمایا میرے ساتھ اس نے حج کیا، اتنا زبردست مقام اس کو ملتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو اتارا، اسی مہینے کے اندر ایک رات اللہ نے ایسی دی ہے کہ اگر کوئی بندہ تھوڑی سی فکر کر کے جاگ لے اور اس کو وہ نصیب ہو گئی لیلۃ القدر، 1000 مہینے اگر کسی نے عبادت کر لی اور ایک رات اگر کسی کو وہ نصیب ہو گئی، اتنا زیادہ ثواب اس ایک رات کے ملنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات، اللہ ہر رات میں روزانہ رمضان میں جہنم سے قیدیوں کو چھوڑتے ہیں، لا تعداد قیدیوں کو چھوڑتے ہیں، صرف رمضان کے احترام اور رمضان کی فضیلت کی وجہ سے اور رمضان کے مقام کی وجہ سے۔ عزیز بزرگوں، فضائل اس سے پہلے بھی ہم نے آپ نے کتابوں کے ذریعے سے، بیانات کے ذریعے سے بہت سنے کہ بہت بڑا مہینہ ہے،
لیکن کرنا کیا ہے اس مہینے کے اندر؟ تو چند نوٹس، چند پوائنٹس میں نے کتابوں میں اور اسی طریقے سے چند جگہوں پر دیکھ کر لکھے ہیں. انشاءاللہ نیت کریں کہ ان پوائنٹس پر، ان باتوں پر ہم عمل کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ بھئی اتنا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کی کوئی تو قدر ہونی چاہیے. حضور تو رمضان کے آخر، یعنی یہ شعبان کا مہینہ، آج اس کی 19 تاریخ ہو گئی ہے، تو یہ آخری دن جب ختم ہونے والے ہوتے تو حضور صحابہ کو فرماتے کہ جانتے ہو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں اس مہینے کا ثواب اللہ نے اتنا بڑھا دیا ہے، اس مہینے کے اندر نفل عبادت کا مقام یہ ہے، اس مہینے کے اندر اگر کسی کو روزہ افطار کرا دے تو اتنا ڈبل ثواب. یعنی باقاعدہ اس مہینے کی فضیلت صحابہ کے سامنے رکھتے تھے پیارے آقا. اللہ ہم تمام کو رمضان تک لے جاوے. اللہم، حضور دعا فرماتے ہیں رجب سے ہی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ رجب شعبان میں برکت دے کر ایسی دیجئے رمضان ہمیں نصیب ہو جاوے. اس لیے سب سے پہلی کوشش تو یہ کرے کہ ہمارا گزشتہ، اس سے پہلے جتنے بھی رمضان گزرے، ان رمضان میں اور اس رمضان میں فرق ہونا چاہیے عبادت کے لحاظ سے. عبادت کے لحاظ سے. ورنہ معاف کیجیے ایک بات میں ذکر کروں، رمضان کا تصور ہمارے ذہنوں میں جو رمضان جیسے ہوتا ہے نا بعض مرتبہ کہ کسی آدمی کو یا کسی چیز کو یا کوئی سٹی یا کوئی ملک ہم نے دیکھا نہیں ہو تو ہمارے دماغ میں ایک تصویر بنتی ہے نا کہ ایسا ایسا ہوگا. بھئی امریکہ کوئی گیا نہیں ہے تو دماغ میں ایک تصویر کہ ایسا ایسا ہوگا، امریکہ فلاں آدمی کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ایسا ایسا ہوگا. رمضان کی تصویر ہمارے ذہنوں میں آنے سے پہلے بنتی ہے کہ اب تو یہ ڈشز، یہ کھانے کی چیزیں، اب نوی یہ ویرائٹی اس سال یہ لانچ ہوگی تو انشاءاللہ اب یہ پکائیں گے اور یہ چیزیں گھر میں تیار ہوگی. یعنی کھانے پینے کا اللہ ہمیں معاف کرے ایک مہینہ بنا لیا ہے، حالانکہ اس مہینے کے اندر تو اور ضرورت ہے کھانا کم کرنے کی. تو چند چیزوں کا انشاءاللہ ہم اہتمام کریں گے. سب سے پہلی چیز قیام اللیل کی عادت، یعنی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کے، تہجد کا اہتمام جس کو کہتے ہیں. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیں، کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پسند آ جاؤں، میں اللہ کا دوست بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کر لے وے، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی بن جاؤں. کوئی بھی اللہ کا ولی بغیر تہجد پڑھے ولی بن نہیں سکتا ہے. ولی کے لیے اور اللہ کا پسند آ جانے کے لیے تہجد ایک لازمی اور ضروری چیز ہے، اتنی ضروری چیز ہے. تو رمضان کی نیت یہ کرے پورا مہینہ ایک دن بھی ہماری تہجد نہیں جائے گی انشاءاللہ. اور رمضان میں تو کتنا آسان ہے تہجد پڑھنا. بھئی عام دنوں کے اندر بھی اٹھنا چاہیے، لیکن عام دنوں میں اٹھ اس لیے نہیں پاتے ہیں کہ پیچھے فجر کے لیے اٹھنا ہے تو جلدی اٹھنے کے اندر تھوڑی سستی آ گئی یا نیند آ گئی. رمضان میں تو ویسے بھی روز سحری کے لیے اٹھنا ہے، تو ایسے موقع پر کچھ رکعتیں مل گئی، اللہ نے اس کے ثواب کا بہت زیادہ وعدہ کیا ہے. اس لیے قرآن میں ہے کہ وہ جو سحری کا وقت ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا اور آز و نیاز کا، اس وقت بات بہت نکلتی ہے اللہ کے سامنے، بہت اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے. اللہ سے مانگنے کا مزہ ہی اس موقع پر کچھ اور ہے. تو سب سے پہلا کام تہجد کا اہتمام. دوسرا کام ہماری مصروفیات، جو ہمارا جتنا بیزی شیڈیول ہے اس میں کچھ کمی کرے. بھئی عام دنوں کے اندر اپنے شیڈیول کو مشغول کر دیا ہے، بیزی اپنی لائف بنا دی ہے، فلاں کاموں کے اندر مشغول کر لیا ہے، خیر، لیکن رمضان آ جاوے تو کچھ تو کمی کرے اس کے ادب احترام میں. جیسے میں آپ کو مثال دوں، بہت کوئی معزز مہمان ہمارے گھر میں آ گئے، کوئی بہت اللہ والے آئے ہماری مسجد میں مثال کے طور پر بیان کرنے کے لیے، اور کوئی شخص کہے کہ حضرت مفتی صاحب میرے یہاں پر ان کو لے کر آؤ نے دعوت، اور انہوں نے کہا بھائی دوپہر میں آپ کے یہاں پر کھانا کھائیں گے، اور دوپہر میں اس کے فیکٹری کا وقت ہے، ویپاری سے ملنے کا وقت ہے، لیکن سب چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے؟ ساری چیزیں چھوڑتے. بھائی اتنے بڑے اللہ والے آ رہے تو ان کے لیے میری مصروفیات، میرا شیڈیول سب آگے پیچھے. رمضان تو ایسا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے
کہ حضور نے آخری بات یہ فرما دی کہ میری امت کو پتا چل جاوے کہ رمضان کیا ہے تو تمنا پورے سال بس یہی کرے گی کہ پورا سال اللہ رمضان رکھنا. اس لیے مصروفیات میں تھوڑی کمی کر دے. بھئی کارخانے کا کام ہے، باہر کی مشغولیات ہے، اس میں کمی کر دے کہ بھئی یہ عام دنوں کے اندر اتنے گھنٹے کا کام کاج تھا، اب ان چیزوں کی کمی. بھئی ایک مہینہ رمضان کے اندر اتنے، رمضان کے علاوہ اتنے کماتے تھے، چاہے کم ہوگا گزارا ہو جائے گا، لیکن اتنا وقت ہم عبادت کے اندر لگائیں گے. دو باتیں ہو گئی، مصروفیات میں کمی. تیسری بات یہ ہے خاص طور پر انٹرنیٹ وغیرہ سے احتراز. موبائل کے ذریعے سے انٹرنیٹ ایسی چیز ہے کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، اصل میں یہ انٹر ان دا نیٹ ہے. نیٹ کہتے ہیں جال کو، انٹر کا مطلب داخل ہونا، کہ ایک مرتبہ کوئی آن کرتا ہے تو وہ جال کے اندر داخل ہو گیا، پھر کبھی وہ کہاں جا رہا ہے، کبھی وہ کہاں جا رہا ہے، کبھی کس میں مشغول ہو رہا ہے، اور کئی کئی گھنٹے گزر جاتے پتہ ہی نہیں چلتا ہے. اس لیے خاص طور پر رمضان میں، اس لیے ہم دیکھیں نا اللہ والوں کے متعلق کیا، جیسے اس زمانے کے مشغول کر دینے والی چیز یہ انٹرنیٹ ہے، تو اس زمانے میں جو مشغول کر دینے والی چیز لوگوں سے جو بات چیت ہوا کرتی تھی جو باہر کے، جیسے آج لوگوں سے باہر سے بات چیت کرنی ہو واٹس ایپ ہے یا اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، اس زمانے میں خطوط تھے، خط آتے تھے باہر سے. تو اللہ والوں کا یہ معمول تھا، حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا سارے خط کو ایک مٹکے کے اندر الگ جمع کروا دے، سب رمضان کے بعد کھول کے پڑھیں گے، یہ رمضان تو ہمارا اللہ کے لیے ہے. تیسرا کام کہ اس چیز کے اندر ہم کمی کر دیں. چوتھا کام، وقت ہمارا ضائع نہ ہو، وقت ضائع نہ ہو، اس کی خاص فکر. یعنی ایسے ایسے وقت ضائع ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، بس ایسے ہی بیٹھے، ایسے کوئی نہ دینی کام کیا نہ دنیاوی کام کیا، بس ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، بالکل برباد کر دیا. حدیث میں ہے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں ان کو کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے ان گھڑیوں کے جو اللہ کی یاد کے بغیر گزار دی. حتیٰ کہ وہ یہ افسوس کریں گے کاش ہم اور کرتے تو اور زیادہ یہاں پر اونچا مقام ملتا. جنت میں جانے کے بعد بھی یہ افسوس رہے گا. تو چاہے جائے کہ ہم اپنے وقت کو اور رمضان کے اندر ضائع کر دے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وقت، اور خاص طور پر جو ضائع ہوتا ہے وقت وہ موبائل کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے دوستوں کی محفلوں میں بیٹھ کر یا ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. اس لیے ایک منٹ کچھ بھی وقت ہمارا رمضان میں ضائع نہ ہو. یہ چار باتیں ہو گئی. پانچویں بات یہ ہے نفلی عبادتوں کا اہتمام. رمضان آتا ہے تو ہم نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لی اور 5 ٹائم کی نماز پڑھ لی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میرے سے اچھا تو کوئی نہیں، اتنا کچھ تو کر لیا. نفلی عبادتیں رمضان کے اندر بڑھا دیجیے، صدقات کا اہتمام، اور اسی طریقے سے نفلی جو نمازیں ہیں، جیسے عام دنوں کے اندر ہم چاشت نہیں پڑھ رہے، اوابین نہیں پڑھ رہے، اشراق نہیں پڑھ رہے، دوسری اور نمازیں نہیں پڑھے، وہ سب اور کچھ نہیں، تو بس ایسے ہی نفلوں میں کھڑے ہو گئے. اللہ والوں کا معمول آج بھی ہے تہجد اور یہ تراویح کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد صرف نفلوں کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے. ظاہر سی بات ہے رمضان جیسا بہترین موقع ملا ہے تو انشاءاللہ نفلی عبادتیں، رمضان میں جو زکوٰۃ ہم نکالتے ہیں تو یہ تو فرض اور واجب چیز ہے، یہ تو ضروری ہے ہمارے ذمہ، یہ نہیں کریں گے. ایک تو چیز ہوتی ہے نا بھائی کمپلسری کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو یہ ہم نے اگر کر دی تو کسی غریب فقیر مستحق پر احسان نہیں کیا. کچھ چیزیں اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو ہم پر واجب تو نہیں ہے، شریعت نے ہم پر ضروری تو نہیں کی ہے، لیکن اپنی خوش دلی سے ہم نکال رہے ہیں، پھر اس کا ثواب بہت ہوتا ہے، جیسے للہ رقم ایصال ثواب کے لیے، یا اسی طریقے سے ایسے ہی نفلی صدقات. حدیث پاک میں ہے کہ حضور کے صدقات رمضان کے اندر خرچ کرنا اتنا زبردست تھا، ریح کر ریح المرسلہ، تیز ہوا جب چلتی ہے وہ رکتی نہیں ہے. حضور کی سخاوت بھی رمضان میں ایسی تھی. اس چیز کی ایک معمول بنا لے کہ روزانہ واجب صدقے یا اسی طریقے سے زکوٰۃ کے علاوہ للہ رقم اور نفلی صدقات میں رمضان میں اتنا ضرور نکالوں گا، اس لیے کہ ثواب بہت بڑھ گیا ہے اس کے اندر. 1 روپیہ خرچ کرنے کے اوپر 70 کا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے. تو رمضان کے اندر ان چیزوں کا بھی نفلی عبادت.
چھٹی چیز ہے نظام الاوقات، اپنا ٹائم ٹیبل بناوے، ورنہ کوئی ٹائم ٹیبل ہوتا نہیں ہے، سحری کر کے جو پڑھتے ہیں اور پھر روزہ کھولنے کے ٹائم پہ کہتے ہیں کہ اب تو روزہ بھی نہیں لگا بھائی، تو سحری کے ٹائم پہ سویا اور عصر میں اٹھائے تو کہاں روزے کا احساس بھی ذرا برابر ہوگا۔ تو ایک نظام الاوقات، رمضان صرف سونے کا مہینہ اور اچھی افطاری کا مہینہ اور راتوں کو باہر بیٹھنے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان وہ اللہ کی طرف سے ایک وصول کرنے کا مہینہ ہے، سارے سال کی تلافی اس مہینے کے اندر ایک ترتیب بناوے کہ بھئی ہمارا فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کچھ ذکر، تلاوت، کچھ دیر آرام، پھر اس کے بعد جلدی سے اٹھ گئے اور اس کے بعد اپنے دنیاوی کام کاج سے فارغ ہو جانے کے بعد پھر ہمارا وقت مسجد کو، قرآن کو، ذکر کو، دعاؤں کو، تسبیحات کو، گھروں کے اندر تربیت کو، یعنی ایک ٹائم ٹیبل رمضان میں بنا لے، نظام الاوقات جس کو کہتے ہیں، اللہ والوں کا بہت بہترین شیڈیول اور پورا نظام الاوقات۔ آج بھی آپ جائیں اعتکاف جہاں پر ہوتے ہیں اللہ والوں کی نگرانی میں، وہاں پر پورے آخری 10 دنوں کا شیڈیول ہے، اعتکاف کی ترتیب، صبح اتنے بجے اٹھنا تو اٹھنا ہے، یعنی فجر کے بعد ذکر، تلاوت، تسبیحات سے فارغ ہونے کے بعد جو سو کر دوبارہ اٹھایا جاتا ہے 10:30 11 کے قریب، پھر اس کے بعد تعلیم کا اہتمام، مسائل کے سیکھنے کا اہتمام، تو وہ رمضان کو اصل میں وصول کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزے کی کیفیت ذرا محسوس ہوئی تو بستر کھینچ کے، چادر کھینچ کے سو گئے، تو پھر احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو نظام الاوقات ایک ترتیب بنا ہوا ہے۔ 7ویں چیز قرآن کی تلاوت کا اہتمام رمضان کے اندر۔ بعض کی کارگزاریاں ایسی آتی ہے، رمضان جیسے رمضان میں بھی ایک قرآن پورا نہیں ہوتا ہے، رمضان جیسے رمضان میں بھی دیکھیں، اگر کسی کو ایک قرآن پورا کرنا ہے رمضان میں، ایک قرآن، بہت آسان یہ ہے، کوئی بھی 4 نماز کے بعد، کسی بھی 4 نماز کے بعد پاؤ سفارہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے، انشاءاللہ رمضان کے اندر اس کا ایک قرآن مکمل ہو جاوے گا۔ اور رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جب رمضان کا تعارف کروایا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی، رمضان وہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ تو قرآن کا مہینہ ہے۔ حضور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر قرآن کا خاص طور پر اہتمام فرماوے۔ اسی طریقے سے صدقے کی عادت، جو میں نے ابھی پہلے ذکر کیا، رمضان کے اندر صدقے کی عادت ڈالے، نفلی، واجب نہیں، جیسے کوئی فدیے کا نکال رہا ہے یا اسی طریقے کوئی نظر منت مانی ہے تو اس کا ذمے میں باقی تھا تو اس کا نفلی صدقے، کوئی چیز واجب نہیں ہے لیکن اپنی دل کی خوشی کے ساتھ ایسے ہی وہ ادا کر رہا ہے، اس پر ثواب اللہ کی طرف سے بہت زیادہ ہے۔ سب سے اہم ثواب تو ایک کا اس مہینے میں 70 گنا اللہ دے رہے ہیں۔ نفلی صدقات کا اہتمام۔ اسی طریقے سے بچوں کے اندر بھی صدقے کی عادت رمضان میں ڈالنے کی کوشش کرے، ان کے ہاتھوں سے پیسے اور روپے دلوائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ بچوں کے دلوں سے مال کی محبت ختم ہوگی، ان کے ہاتھوں سے دلانے کا اہتمام کرواوے۔ اس لیے بعض ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ آج کل کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ بچوں کو بچپن ہی سے مال کی محبت اور مال کو بچانا ایسا سکھاتے کہ اس کو بچپن ہی سے گلے دلا دیتے، گلے کہ اس میں بیگی کر، تیرے کو کام آئیں گے، بھائی اس کو خرچ کرنے کی عادت ڈلوائیں، اس کو کہے بیٹا آپ خرچ کریں گے انشاءاللہ اللہ اور عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مرتبہ حقیقت میں ایسا ہوتا ہے، کبھی اس سے خرچ کروائے 5 روپے 10 روپے، اور پھر کوئی رشتہ دار یا کوئی دادا یا امی نے یا پپا نے دے دیا تو فوراً اس کو کہے دیکھو بیٹا آپ نے خرچ کیا نے، اللہ نے اس کا ڈبل اور اس کا 4-5 گنا یا اتنا ہی آپ کو دیا۔ تو اس کے ذہن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے کی تربیت ایسے ہی کی تھی، ان کے ذہن میں اللہ کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے ایسی زبردست محبت بٹھائی تھی کہ اگر ماں نہیں بھی ہے تو ان کو اہتمام اور ان کو یقین تھا اللہ کی ذات کا، میرا اللہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو یہ گویا رمضان ایک تربیت کا مہینہ ہے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، تو بچوں کے ہاتھوں سے بھی خرچ کروانے کی عادت کو اس مہینے میں رکھوائے۔ اسی طریقے سے مسجد میں ٹھہرنے کا اہتمام کرے، مسجد میں ٹھہرنے کا رمضان ہے لیکن اس سال جیسے گزشتہ سال گزرا، اس سال بھی رات کے کرفیو کی وجہ سے پتہ نہیں کیا حالات کس طریقے پر رہے، لیکن عام دنوں کے اندر یا دن کے اوقات کے اندر
رمضان میں مسجد میں ٹھہرنے کی عادت حدیث میں ہے 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور ایک شخص وہ ہوگا وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اس کو بس مسجد ہی دکھے، اپنے کاروبار سے فارغ پھر مسجد، اپنی ضروریات سے فارغ پھر مسجد، تو وہ اس کا دل اٹک رہا ہو مسجد کے اندر، ایسے شخص کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر خاص طور پر مسجد میں ٹھہرنے کی عادت ڈالے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان سے ابھی آنے سے 10 دن پہلے باقی ہے ابھی، تو رمضان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ان 10 دنوں میں کمپلیٹ کر دے وے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ عین رمضان کا بیچ چل رہا ہو یا رمضان شروع اور سب خریدی کرنے کے لیے پھر نکلتے ہیں، گھر کے سامان، کھانے پینے کے سامان، کھجور کی خریدی، کپڑے کی خریدی، ٹیلر کے پاس جانا، یا اسی طریقے سے دکانوں سے کپڑے، اور اس کے لیے رمضان کو خاص کر دیا ہے۔ نہیں، رمضان سے پہلے ان سب چیزوں سے فارغ ہو جاؤ، ان سب چیزوں سے پہلے، ابھی بھی 10 دن الحمدللہ ہمارے پاس باقی ہے، ان سے پہلے یعنی رمضان کو بالکل فارغ کر دے، تو ضروری چیزوں کی خریدی رمضان سے پہلے۔ اسی طریقے سے گزشتہ روزوں کی اگر قضا باقی ہے، جیسے کسی کی کوئی بیماری یا کوئی عذر، کوئی پریشانی کی وجہ سے چھوٹ گئے، خاص طور پر مستورات کے جو روزے ان کے ایام عادت کے جو دن ہوتے اس کی وجہ سے چھوٹ جاتے، تو ان کو ترغیب دلا کر اس رمضان سے پہلے پہلے ان دنوں میں ان روزوں کی قضا مکمل کروا لی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ازواج مطہرات ان کے جو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں عادت کی وجہ سے، جو عورتوں کے مخصوص دن، تو وہ اس شعبان کے اندر رکھا کرتی تھی، اور حضور نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ حضور جن مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان میں۔ کیوں؟ 2 وجہ سے، ایک تو فضیلت بہت زیادہ، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ مسورات ساری جو روزے سے ہوتی تھی تو ان کو کھانے پکانے کی تکلیف نہیں دیتے تھے حضور کہ میرے اکیلے کے لیے کہاں پکاؤں گی، تمہارا روزہ، چلو میرا بھی آج روزہ ہے۔ اس لیے حضور شعبان کے مہینے کے اندر بہت اہتمام سے روزہ رکھتے تھے، تو مسورات کو ترغیب دلا کر اگر ان کے روزے گزشتہ کے باقی ہو وہ بھی، اور ہم بھی۔ ایک بات اور میں ذکر کروں، جیسے 15 شعبان کا اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ احادیث سے سنت بھی ثابت نہیں ہے 15 شعبان کا روزہ۔ اتنا ضرور ہے کہ حضور اس مہینے میں عام روزے رکھتے تھے، کوئی خاص دن بس رکھتے تھے۔ اگر کسی کو 15 شعبان کا رکھنا ہی ہے تو اس کے ساتھ 2 دن اور ملا دے، 14 شعبان اور 13 شعبان۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا ایام 20 جو سنت روزے ہیں 13 14 15 اس کا ثواب اس کو مل جائے گا۔ تو اس مہینے کے اندر گزشتہ روزوں کی قضا اور اسی طریقے سے روزوں کی عادت ڈالے تاکہ آئندہ جب مہینہ آوے تو اس کے لیے ہم تیار ہو جاوے۔ اسی طریقے سے کھانے کی مقدار میں کمی کر دے، کھانے پینے کا مہینہ نہ بنا لے اس مہینے کو، اور سونے کی مقدار میں بھی کمی۔ اللہ والوں کے متعلق لکھا ہے وہ اس مہینے میں 4 چیزوں میں کمی کرتے تھے، قلت طعام، قلت کلام، قلت منام، قلت اختلاط مع الانام۔ 4 چیزوں میں کمی۔ ایک تو سونے میں کمی، سونا عام دنوں سے کم کر دیتے، لیکن جتنا ضروری اتنا سوتے تھے، جیسے عام طور پر ہمیں 5-6 گھنٹے کی نیند چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن جو سحری کر کے پوری رات جاگنا، پھر سحری کر کے فجر بھی حضرت شیخ نے لکھا ہے نا کہ سحری کا کفارہ یہ ادا کیا کہ فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی بستروں کے اندر، اور پھر سیدھا ظہر یا عصر کے اندر اٹھتے ہیں۔ تو یہ نہ کرے، سونے میں کمی، کھانے کے اندر کمی، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں روزے کے اندر کہ بعض مرتبہ مغرب کی نماز میں یا عشاء کی تراویح کے اندر مکمل کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، اور پھر الگ الگ قسم کی آوازیں نکالتے ہیں۔ تو ان چیزوں کے کمی کرے، کھانے پینے کے اندر ایک تو سونے میں کمی، کھانے میں کمی، بات چیت میں کمی، بہت زیادہ بات چیت، بہت زیادہ بولنا اس مہینے میں تھوڑا کم کر دے۔ قلت کلام، ظاہر سی بات ہے کہ بولنے میں کمی کریں گے تو ہم سے گناہ، غیبت، جھوٹ وہ کم نکلے گا۔ اور چوتھی چیز، لوگوں سے میل جول کم۔ جو عام دنوں میں جو ہم نے بیٹھکیں اور مجلسیں اور بہت ساری چیزیں جو بنا رکھی ہے اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے احترام میں کم کر دے۔ یہ 4 چیزیں اللہ والے کرتے تھے، سونا کم، کھانا کم، بات چیت کم، لوگوں سے ملنا جلنا کم، یہ 4 چیزیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ذکر اللہ کی کثرت، کچھ تسبیحات روزانہ یہ طے کر لے کہ مجھے 3 تسبیح کی پابندی کرنی ہے، کلمہ، استغفار اور درود شریف۔ یہ 3 چیزیں فجر کے بعد
یعنی اور زیادہ کر سکتے ہیں تو کرے، لیکن یہ 3 تسبیح تو فجر اور عصر کے بعد بالکل گانٹھ باندھ لے کہ مجھے یہ پڑھنی ہی ہے ان تسبیحات کو روزانہ. اس لیے تو دلوں میں سکون جو آئے گا نا وہ اللہ کی یاد سے آئے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو کچھ ترتیب بنا لے کہ فجر کے بعد مجھے یہ تسبیح پڑھنی ہے اور عصر کے بعد مجھے ان تسبیح کا اہتمام. تو ذکر اللہ کی کثرت. اسی طریقے سے اس مہینے کے یعنی رمضان سے پہلے نفلی روزے جیسے میں نے ابھی ذکر کر دیے، اور دوپہر میں سونے کا کچھ وقت قیل اللہ کا اہتمام. اچھا قیل اللہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی سمجھ. ہم یہ سمجھتے ہیں اب کھایا، مطلب عام دنوں میں کھایا، اب کھانے کے بعد گین چڑھا، کہتے ہیں گین چڑھا کھانے کے بعد، تو پھر جو چادر کھینچ کے جو سوتے ہیں 1-2 گھنٹے، یہ قیل اللہ نہیں ہے، یہ تو لیل اللہ ہو جائے گا، پھر رات کے سونے جیسا ہو جائے گا. قیل اللہ اصل کہتے ہیں مختصر سا سونا، 5-10 منٹ، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں جس کو کہ آنکھوں کا جو گین ہے اور وہ 5-10 منٹ میں ہی ختم ہوتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، 5-10 منٹ میں آپ فریش ہو جائیں گے. 1-2 گھنٹہ سوئیں گے نا تو اور اٹھنے کے بعد سستی چڑھے گی، یعنی ہوش میں آتے آتے مغرب آ جائے گی آپ کو. یعنی اٹھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، پھر چائے کا اہتمام، پھر بسکٹ کا اہتمام، پھر اس کے بعد پھر تھوڑا ہوش میں آئیں گے. لیکن 5-10 منٹ آپ سو جاؤ بالکل فریش ہو جائیں گے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ. اور اتنا بہترین ہے یہ سونا. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان، ابھی کچھ دنوں پہلے اخبار کے اندر تھا، دیو بھاسکر کے اندر، 4-5 دن پہلے کی ہی بات ہے، انہوں نے ایک الگ انداز میں پیش کیا تھا، لیکن میں نے پڑھ کر کہا کہ ہمارے نبی کی سنت دیکھیں. یہی تھا کہ جو دوپہر کے اندر تھوڑی دیر کھانے کے بعد سو جاتا ہے، اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ بہترین کام کرتے ہیں. سنت بھی. تو رمضان میں بھی اسی طریقے سے بھائی رات کو تہجد پڑھی ہے، فجر کے بعد ذکر کیا ہے، تلاوت کی ہے، اب کچھ دیر آرام کر لیا، پھر ظہر، اور اسی طریقے سے ظہر سے فارغ ہوئے، کچھ قرآن پڑھ لیا، پھر اس کے بعد 10 منٹ 15 منٹ سو گئے، انشاءاللہ فریش ہو جائیں گے شام تک کے لیے. رات کے کھڑے رہنے میں وہ بہت مددگار ثابت ہوگا. تو قیل اللہ کا اہتمام. اسی طریقے سے گھر والوں کی ذہن سازی کرے رمضان کے لیے، یعنی ان کو تیار کرے رمضان کے لیے، ان کے ذہنوں میں یہ بٹھاوے کہ رمضان آ رہا ہے، اب اس میں تھوڑی تھوڑی مشغولیات اپنی جو ہے وہ کم کر دے. ورنہ سب سے زیادہ ظلم رمضان میں عورتوں پر ہوتا ہے. 2 وقت جن میں دعا اللہ بہت قبول کرتے ہیں، وہ دونوں وقت مستورات کے کچن میں پورے ہو جاتے ہیں. سحری کا وقت، افطاری کا وقت. افطاری کے وقت مردوں کو گرم گرم اترتا ہوا کھانا چاہیے، اور سحری کے اندر گرم گرم اترتی ہوئی روٹی چاہیے. اس میں ہوتا یہ کہ اینڈ وقت مستورات کے لیے آ جاتا ہے، اور وہ نہ دعا کر پاتی ہے نہ تہجد پڑھ پاتی ہے. اس لیے ان کو کہہ دے تھوڑا پہلے آپ فارغ ہو، تھوڑا ٹھنڈا ہوگا تو چلے گا، لیکن آپ آ جاؤ دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت، اور 10-15-20 منٹ اللہ کے سامنے اٹھا لو. اللہ لاکھوں لوگوں کو اس وقت جہنم سے آزاد کر رہے. اسی طریقے سے سگریٹ وغیرہ سے احتراز کرے. روزوں کے مسائل رمضان کے آنے سے پہلے سیکھ لے ہوئے، بعض مرتبہ معلوم ہی نہیں ہوتے تو ان کو سیکھ لے ہوئے پوچھ کر. اسی طریقے سے دعاؤں کی کثرت اللہ سے خوب مانگے اس مہینے کے اندر. اپنے اخلاق اس مہینے کے آنے سے پہلے اور اس مہینے میں بہتر رکھے. لڑائی جھگڑا بالکل اس مہینے کے اندر چھوڑ دے. حدیث میں ہے کہ کوئی لڑتا بھی ہے سامنے سے کہہ دے وانا صائم، بھائی میں روزے دار ہوں. وہ نہیں سمجھتا تو اپنے آپ کو بھائی تو روزے دار، تو کائے کو لڑتا ہے. تو اس مہینے کے اندر اخلاق ایسے بہتر کر لے. اسی طریقے سے روزے کی، خرچ کرنے کی، تمام چیزوں کو ہماری اس مہینے میں نیت اچھی کر لے، اور دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دے اس مہینے میں، اور توبہ کرنے کے اندر جلدی کرے. کوئی اگر غلطی، کوئی گناہ، کوئی پچھلا گناہ یاد آ گیا تو وہ جیسے صلہ رحمی ہے، کسی کے ساتھ تعلقات منقطع ہیں، تو اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو سدھار لے، ورنہ دعائیں بھی اللہ قبول نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے خادموں، نوکروں، کام کرنے والے ماتحت ان کے تھوڑے بوجھ کو کم کر دے. بھائی رمضان کے لیے وہ یہ کہ مسلمان ہو اور مسلمان بھی روزے دار ہو، ورنہ جو یا روزے دار نہیں ہے مسلمان ہونے کے باوجود تو اس کے لیے رمضان غیر رمضان سب برابر ہے. تو یہ ہو. اسی طریقے سے مرد حضرات آپ لوگ تکبیر اولیٰ کا اہتمام رمضان میں خاص طور پر کرے. یعنی ہم جب مسجد میں پہنچیں گے، امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، ہم بھی ساتھ میں صف کے اندر کھڑے ہوں گے. بہت ثواب ہے تکبیر اولیٰ کا. بچوں کو بھی روزے کی عادت ڈلوائیں. ایسا نہ کرے کہ ان کو بھائی بیچارہ نے کیا ہے باپڑا رکھے گا، وہ نہیں رکھوائے. انشاءاللہ اللہ ہمت دے دیں گے رمضان کی برکت سے، اور رکھتے ہیں بچے شوق کی وجہ سے. اور کچھ صورتیں رمضان کے اندر ہم یاد کر لے، جیسے نمازوں کی جو 10 صورتیں کم سے کم، وہ دعائیں کچھ یاد کر لے. اس سال کو گزشتہ سال کے رمضان سے بہتر بنانے کی فکر کرے،
اور رات کو جلدی سونے کا اہتمام کرے، اور یہ تمام باتیں بھی ہم دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کو رمضان کے اندر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔